نبی پاک علیہ السلام کی مبارک محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 3 احادیث مبارکہ میرے حال ویکھو موبائل چ کی ویندے ہو، آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ یہ اپنا ہی مجمع ہوندا ہے تاں گل ذرا کھول کے کر لئی دی۔ یہ اپنے جی نے سارے، اور یقیناً محفل دے کچھ آداب ہوندے نے۔ ویکھو نا جی، کسے چودھری دے ڈیرے تے جائیے نا تے اتھے کوئی شور شرابہ کریے، وہ باہر کڈ دیندا، اپنے ملازم نو کہندا اینوں باہر کڈ دیو، اینوں میرے ڈیرے دے آداب دا نہیں پتہ۔ تے ویکھو یہ سرکار دے ذکر دی بزم ہے۔ ایتھے آ کے اسی اپنی محفل لا لیے، چولا ماریے، بچے جویں کردے پے سن، تے اچھی بات نہیں، نامناسب نہیں۔ پڑھن والے نو سارا کچھ پتہ ہوندا ہے کی پیا ہوندا ہے، لیکن کچھ لوگ اگنور کر دیندے نے۔ تے سامنے والے نو ہی سمجھ جانا چاہیے یار، جڑیاں 2-4 اسی گلاں حضور دے ذکر دیاں سنن آئے ہیں تے ادھر ہی دھیان کریے۔ اللہ پاک ساڈی حاضری قبول فرمائے۔ 2 باتاں میں عرض کرنا چاہنا۔ 16واں سپارہ ہے، اللہ پاک نے نا قرآن پاک دے اندر ایک آیت کریمہ نازل فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ اے محبوب جو بھی آپ کا امتی ہے یا امتی نہیں، ہر ایک کا گزر پل صراط کے اوپر سے ہوگا۔ آواز سادی بالکل کر دے، بالکل سادی آواز کر دے۔ جو بھی آپ کا امتی ہے یا امتی نہیں، ہر ایک کا گزر پل صراط کے اوپر سے ہوگا۔ پل صراط جو ہے نا جی، وہ دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے۔ دوزخ نیچے ہے، پل صراط ایک پل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بنایا ہوا ہے، اور یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور ہر بندے نے اس سے گزرنا ہے۔ جتنے ولی ہیں، نبی ہیں، غوث، قطب، ابدال، جتنے بھی منصب ہے ولایت کے، ہر بندے نے گزرنا ہے۔ لیکن کچھ ایسے گزریں گے جیسے بجلی گزر جاتی یکدم، کچھ ایسے گزریں گے جیسے گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا ہے، کچھ ایسے گزریں گے جیسے رینگتے ہوئے ایک کیڑا آہستہ آہستہ جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو حضور تو پھر رحمت للعالمین ہے، اور پھر ایسی رحمت ہے کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ حضور اپنے امتیوں کے لیے بھی رحمت ہے، لیکن کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس لیے تو ابھی ان پہ اتنے بڑے بڑے عذاب نہیں آ رہے، اتنی بڑی وہ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ فرانس جیسے لعنتی ملک بھی حضور کی واضح طور پر سرکاری سطح پہ گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن ان پہ عذاب نہیں آ رہے۔ یہ بھی میرے حضور کا کرم ہے کہ شاید کہ وہ باز آ جائیں، کلمہ توحید پڑھ کے ایمان لے آئیں۔ بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہوا کیا شکیل صاحب، کہ پھر یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو غم لاحق ہو گیا کہ یار میرا ہر امتی پل صراط سے گزرے گا تو سارے تو نیک نہیں، کچھ گناہگار بھی ہیں، کچھ بدکار بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام مدینہ چھوڑا اور ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے ایک غار کے اندر چلے گئے۔ واقعہ بڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والا ہے۔ آئے لوگ کہہ دیتے ہیں یار ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں، ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، مسجد میں جانے کا وقت نہیں۔ حالانکہ وہی بندہ کھانا بھی کھائے گا ٹائم پہ، اپنی فیکٹری بھی جائے گا، اپنے آفس بھی جائے گا، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ وقت کسی کے پاس نہیں، وقت ہر چیز کا نکالنا پڑتا ہے جی۔ تو حضور علیہ السلام اس غار کے اندر چلے گئے۔ جب غار میں گئے تو 3 دن تک آپ مسلسل، کتنے دن جی؟ تھوڑا سا بولیں گے نا بات کا لطف بن جاتا ہے۔ کتنے دن جی؟ 3 دن حضور اس غار کے اندر جلوہ فرما رہے اور زاروں کی تار روتے رہے۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، نہ جانے وہ خدا سے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی سجدوں میں بھی دعا مانگتے ہیں، الہی بخش دے امت کو میری، یہی مولا سے تو دعا مانگتے ہیں۔ تو حضور تو دعائیں اپنی امت کے لیے کرتے ہیں نا جی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم 3 دن ڈھونڈتے ہی رہے حضور کو، مدینے کی گلیوں میں نبی پاک کو تلاش کیا۔ تو مدینہ تو ایسا ہے نا جی
آقا کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں، لگے جہاں میلے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں حسنین کھیلے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ تو حضور مدینے سے تشریف لے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا سا غم زدہ ہو گیا کہ آقا نظر نہیں آتے۔ جب محبوب کا چہرہ محب سے دور ہو جائے نا تو بے چینی لگ جاتی۔ یہ تو ان سے پوچھا جائے جو تہجد کے سجدوں میں رب کو یاد کرتے ہیں، جب رب کی قدرت کے نظارے ان کے لیے سجدے میں کھل جاتے ہیں اللہ کتنا کرم فرماتا ہوگا، یہ ان سے کوئی پوچھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں کبھی اس سے پوچھتا کہ یار میرے آقا کو دیکھا ہے، کبھی اس سے پوچھتا کہ کبھی میرے آقا کو دیکھا ہے، کبھی کسی سے پوچھتا۔ کہتے ہیں ہم صحابہ کی ایک جماعت ڈھونڈنے چلی گئی، آخر کار کیا ہوا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم اس پہاڑ کے پاس پہنچے جس پہاڑ میں میرے آقا جلوہ گر تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں ہم پہاڑ کے پاس نا ایک چرواہا بکریاں چڑھا رہا تھا، ہم نے اس سے پوچھا کہ ہمارے آقا کو دیکھا ہے، ان کو کوئی دیکھا ہے، وہ کہاں ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت نورانی بڑی ہے، چمکتا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، عاشقوں کے سینے کی راحت ہے، ان کو دیکھا ہے۔ چرواہا کہنے لگا دیکھا تو نہیں، لیکن یہ میری بکریاں یہاں چراتی ہیں، یہ اوپر پہاڑ کے ایک غار ہے اور اس غار میں رونے کی آواز آتی ہے، اور جس دن سے وہاں کوئی بندہ آ کے رو رہا ہے میری بکریوں نے چرانا ختم کر دی ہے، وہ گھاس ہی نہیں کھاتی، اتنی زاروں کتار سے کوئی امتی امتی کی صدا لگا رہا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا یہ کوئی اور نہیں، یہ میری مدینے والی سرکار ہیں، یہ راحت العاشقین امام الانبیاء ہیں۔ کہتے ہیں میں غار کے اوپر پہنچا، جب میں غار کے اوپر گیا میں نے دیکھا نبی پاک سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور لب پہ امتی امتی کی صدا جاری ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ سر کو اٹھائیے، میرا رب بڑا ہی کرم کرے گا۔ حضور نے سر نہیں اٹھایا، دیگر صحابہ کی جماعت آ گئی، ابو بکر بھی آ گئے، حضور سر اٹھائیے، نبی پاک نے سر نہیں اٹھایا۔ اس روایت کو علامہ عبد الرحمن صفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس کے اندر لکھا، کہا حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ سر تو اٹھائیے نا، حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت عثمان آئے، کہا یا رسول اللہ سر تو اٹھائیے نا، نبی پاک نے سر نہیں اٹھایا۔ مولا علی آ گئے، یا رسول اللہ سر تو اٹھائیے، حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے آقا سر اس طرح نہیں اٹھائیں گے، میں تمہیں ایک ہستی کا نام بتاتا ہوں، ان کا واسطہ ڈالو، ان کو بلا کے لاؤ، ان کی سفارش ڈالو، مصطفیٰ سر بھی اٹھا لیں گے، مصطفیٰ راضی بھی ہو جائیں گے۔ کہنے لگے وہ کون سی ہستی ہے؟ سلمان فارسی جن کا تو کہہ رہا ہے، کہنے لگے وہ کوئی اور نہیں، نبی کی دختر ہے، مخدومہ کائنات ہے، نبی کی لاڈلی شہزادی فاطمہ الزہرا ہے، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ نبی کی جب شہزادی آئیں گی حضور سے سفارش کریں گی، حضور خود ہی سر اٹھا لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نبی کی شہزادی کے پاس گیا، میں نے بتایا 3 دن ہو گئے حضور مدینے سے غائب ہیں، پہاڑوں میں جا کے امتی کے لیے امتی امتی کی صدا لگا رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ پردے کے عالم میں نکلتی ہیں، 7 حسنین کریمین بھی ہیں، حضور کی لاڈلی شہزادی غار میں پہنچتی ہے اور اپنے بابا کو مخاطب ہو کے کہتی ہے اے میرے ابا جان سر تو اٹھائیے نا، رب بڑا ہی کرم کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے ابھی تک سر نہیں اٹھایا، جب ایک جملہ مخدومہ کائنات نے، دختر رسول نے، ساری کائنات کی جنتی عورتوں کی سردار نے، حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک جملہ کہا کہ اے بابا جان اگر آپ نے سر نہ اٹھایا میں بھی آپ کے ساتھ سجدے میں سر رکھ دوں گی اور قیامت تک سر نہیں اٹھاؤں گی۔ جب میرے آقا نے اپنی لاڈلی شہزادی کی یہ پیاری بات سنی، میرے آقا نے سر اٹھا دیا۔ جب سر اٹھایا حضور زاروں کی تار رو رہے ہیں، حضور زاروں کی تار رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام مدینہ شہر کے اندر واپس آئے، اللہ اکبر کبیرہ، لاڈلی شہزادی بھی واپس آئی، حسنین کریمین بھی آئے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی موقع
پہ کہا کہ اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کیا محبوب کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم کے پل سے نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اعزاز عطا کیا۔ معراج کی رات نا نبی پاک جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو ایک ہی نعرہ تھا، بڑا پیارا نعرہ، دیکھیں سارے نبی اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں الصالحون لی والطالحون لکا، اے اللہ جتنے بھی نیک ہیں نا وہ ہمیں عطا کر دے، گناہگار اے میرے اللہ تو رکھ لے۔ سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی ایک ہی صدا تھی، لیکن جب میرے آقا امام الانبیاء، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جب آپ اللہ کی جناب میں پہنچے معراج کی رات تو کیا پکارا، نعرہ ہی بدل دیا۔ سارے نبی کہتے رہے الصالحون لی والطالحون لکا، اللہ جننے بھی چنگے چنگے نے اے ساڈے نے، مندے مندے تیرے نے۔ جب حضور اپنے رب کی جناب میں پہنچے نعرہ بدل دیا، کہا مالک الصالحون لکا والطالحون لی، اے میرے رب جتنے بھی گناہ گار ہیں سارے مجھے دے دے، نیک نیک تو رکھ لے، نیک نیک تو رکھ لے۔ تو اس لیے حضور کے محبت اور حضور کا پیار آج امتی بھول چکا ہے۔ حضور نے ہمارے لیے بڑے ہی آنسو بہائے ہیں، ہر موقع پہ اپنے امتی کو یاد رکھا ہے، پیدائش سے لے کر قبر میں اترنے تک، ہر موقع پہ۔ آخری حدیث سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری عمر کتنی ہوئی ہے جی؟ 63 سال۔ کنی ہوئی ہے جی؟ بولیے ذرا سارے، کتنی ہوئی ہے جی؟ 63 سال۔ حضور علیہ السلام کی آخری عمر مبارک کے آخری ایام تھے، تو امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر کے اندر لکھا ہے کہ اچانک نا دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب دستک ہوئی تو ایک آواز آئی، کیا آئی؟ کہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلفۃ الملائکہ، اے اہل بیت نبوت والو، اے معدن رسالت والو، اے او گھر والو جن کے گھر پہ فرشتے لگاتار آتے ہیں اور جاتے ہیں، تم پر سلام ہو۔ اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام۔ پھر باہر سے آواز آتی ہے ادخلو، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام کے دروازہ اقدس کے اوپر کھڑے ہو کے ایک بندے نے آواز لگائی ادخلو، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اندر سیدہ فاطمہ بھی تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما بھی تھیں، حضور علیہ السلام کی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ کہنے لگی فقالت عائشہ لفاطمہ عجیب الرجل، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کو کہنے لگی اے فاطمہ جو باہر آیا ہے اس کو جواب تو دو، کون آیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی مرحباً بھی حبیبی، کہ تیرا آنا مرحبا ہو، لیکن تو کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ ان رسول اللہ مشغول بنفسہ، نبی پاک کی طبیعت پہ ذرا بوجھ ہے، تو ذرا واپس چلا جا، اندر داخل نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام آپ اندر تشریف فرما تھے، جب اپنی بیٹی فاطمہ کی آواز سنی کہ دروازے پہ آنے والے کو فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی نبی پاک کی طبیعت پہ بوجھ ہے، ان رسول اللہ مشغول بنفسہ، نبی پاک کی طبیعت سنبھلے گی پھر آ جانا۔ نبی پاک نے فاطمہ کو آواز دی، کہا فاطمہ ہل تدرینا من بالباب، جانتی ہو دروازے پہ کون آیا ہے؟ اے فاطمہ جانتی ہو دروازے پہ کون آیا ہے؟ اے فاطمہ جانتی ہو دروازے پہ کون آیا ہے؟ کہا ہذا مرمل الازواج، یہ بیویوں کو بیوہ کر
دیتی ہے، اے فاطمہ جانتی ہو دروازے پہ کون آیا ہے؟ کہا ہذا مؤتم الاولاد، یہ اولاد کو یتیم کر دیتا ہے۔ اے فاطمہ جانتی ہو دروازے پہ کون آیا ہے؟ ہذا مرخب الدوار وعامر القبور، کہ گھروں کو ویران کر دیتا ہے اور قبرستانوں کو آباد کر دیتا ہے۔ فاطمہ دروازے پہ آ کے اجازت لینے والا کوئی اور نہیں، ہذا ملک الموت، یہ عزرائیل ہے، یہ موت کا فرشتہ آیا ہے، لیکن ہمارے گھر آنے سے پہلے اجازت لے رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے عزرائیل کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب مکالمہ شروع ہوا، امام طبرانی کہتے ہیں نبی پاک نے مخاطب ہو کے کہا جئتک زائرا ام قابضا، اے آنے والے عزرائیل کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ خالی زیارت کرنی ہے یا میری روح قبض کرنی ہے؟ اللہ کے فرشتے حضرت عزرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں، روح قبض آپ کی اجازت سے کروں گا، میں تو زیارت کرنے آیا ہوں۔ اور میرے رب نے کہا اے عزرائیل آج قاعدہ بدل دینا، کائنات والوں کی جان تو نکالتا ہے، کبھی پوچھ کے نہیں گیا، لیکن آج میرے حبیب کی روح قبض کرنی ہے، اجازت لے کے جانا، اجازت مل جائے اندر داخل ہو جانا، اجازت نہ ملے واپس آ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام آپ اپنے بستر پہ جلوہ فرما ہے، اسرائیل سے مکالمہ ہو رہا ہے، اسرائیل سے گفتگو ہو رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے اسرائیل، جو تیرے ساتھ کبھی کبھی آتا تھا، جو وہی لے کے آتا تھا، میرا یار جبریل کہاں ہے؟ کہ وہ اسرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ جو جبریل ہے آج وہ فرشتوں کے اندر فرشتوں کی صفیں بنوا رہا ہے، فرشتوں کی صفیں بنوا رہا ہے، آپ کی روح کا استقبال کے لیے جنت کی حوریں بیتاب ہے، جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ اتنی بات تھی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ نے جبریل کو بھی بھیج دیا، کہا جبریل جا، میرا محبوب تجھے یاد کر رہا ہے۔ جبریل بھی آگے، اسرائیل بھی آگے۔ حضور علیہ السلام جبریل کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں بشرنی یا جبریل، اے جبریل میرا آخری وقت ہے، مجھے کوئی خوشخبری تو سنا۔ حضور علیہ السلام کو جبریل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صفوفاً ملائکہ، فرشتے قطاروں میں کھڑے ہیں آپ کی روح کا استقبال کرنے کے لیے، فرشتے قطاروں میں کھڑے ہیں آپ کی روح کا استقبال کرنے کے لیے۔ نبی پاک نے فرمایا بشرنی یا جبریل، اے جبریل کوئی اور خوشخبری سنا۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی روح کا استقبال کے لیے جنت کی حوریں بھی زینت میں مبتلا ہے، جنت کو بھی سجایا جا رہا ہے۔ نبی پاک کہنے لگے بشرنی یا جبریل، اے جبریل کوئی اور خوشخبری سنا۔ نبی پاک کو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ہر آسمان پہ آپ کا استقبال ہوگا، ہر آسمان کے فرشتے آپ کا استقبال کریں گے۔ نبی پاک نے فرمایا بشرنی یا جبریل، اے جبریل اور کوئی خوشخبری سنا۔ جبریل پریشان ہو گئے، اتنی خوشخبریاں دی ہیں لیکن نبی پاک کہتے ہیں کوئی اور بھی خوشخبری سنا۔ جبریل آخرکار کہنے لگے یا حبیبی اما تسألونی، اے میرے پیارے حبیب آپ کو کون سا غم لاحق ہے، آپ کو کون سی پریشانی لاحق ہے، مجھے وجہ تو بتائیے، کون سی خوشخبری چاہتے ہیں؟ نبی پاک کی بارگاہ میں جب جبریل نے سوال کیا، اللہ اکبر کبیرہ، جبریل کہنے لگے، حضور علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل مجھے غم اپنی امت کا ہے، میری امت کا غم لاحق ہے، میں رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، پیچھے سے میری امت کے حاجیوں کا کیا بنے گا، پیچھے سے میری امت کے قاریوں کا کیا بنے گا، پیچھے سے میری امت کے گناہگار بندوں کا کیا بنے گا؟ جبریل کہنے لگے کہ مجھے رب نے حکم دیا ہے۔ جب اتنی گفتگو ہو رہی تھی، جبریل سے مصطفیٰ نے کہا کیا جبریل مجھے کچھ خوشخبری سناؤ۔ جبریل کہنے لگے اے یا رسول اللہ میرے رب نے آپ کی طرف پیغام بھیجا ہے، قد حرمت علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها وامتک۔ یا رسول اللہ پریشان ہونے کی بات نہیں، غم زدہ ہونے کی بات نہیں، غم میں مبتلا ہونے کی بات نہیں، پریشانی کی بات نہیں۔ میرے رب نے وعدہ بھیجا ہے، میرے رب نے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں پہ حرام کر دیا ہے جب تک محبوب تو جنت میں نہ جائے گا، اور اللہ نے ساری امتوں پہ حرام کر دیا ہے جب تک تیری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے گی۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تو فرمایا غلام ہے، فرمایا کہ محبوب اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا، حتی تدخلها با امتک یا محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دو واقعات ہیں جو بندے کے دل میں اگر اتر جائیں تو ساری زندگی اپنے آقا کے گیت بھی گائے اور حضور علیہ السلام کی اتباع بھی کرے۔ آج بندے ہیں وہ رسمی طور پہ ساری باتیں مان لیتے ہیں، لیکن اگر وقت نہیں تو ایک سجدے کا وقت نہیں، اور جو آتے ہیں وہ بھی ایسے آتے ہیں کہ ابھی پوری دعا نہیں ختم ہوتی، جوتی والی جگہ پہ پہلے ہی پہنچے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک کمی ہے۔ نبی پاک غاروں میں روئے، مزاروں میں روئے، اور جب پیدا ہوئے تب روئے، کس لیے؟ اپنی امت کے لیے، جن کے لب پر رہا امتی امتی، امتی تیری قسمت پہ، بولیے تھوڑا سا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ نبی پاک کی سیرت طیبہ ہے۔ حضور روتے ہیں اپنی امت کے غم میں۔ تو آج اگر ہم نبی پاک سے محبت کامل کرتے ہیں تو کم از کم آج کا یہ پیغام لے جائیں، روزانہ کو تھوڑا سا قرآن پڑھا کریں، ایک رکوع پڑھ لیا کریں، آدھا رکوع پڑھ لیا کریں۔ اب رمضان گیا ہے نا جی، قرآن پاک ٹھپ ہوگی، مسجدیں ویران ہوگی۔ میں اکثر بات کہتا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں، ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اسی ایک چن ویکھیا تے مسجداں آباد کر لیاں، دوجا چن ویکھیا تے مسجداں ویران کر لیاں۔ یہ نہ کریں۔ نماز روزوں میں بھی فرض تھی، بعد میں بھی فرض ہے۔ قرآن کا نور روزوں میں بھی ملتا ہے، قرآن کا نور روزوں کے بعد بھی ملتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں بند قرآن کھولیں، اپنی بیٹیوں کے سامنے قرآن پڑھا کریں، اپنے بچوں کے سامنے قرآن پڑھا کریں۔ اپنے گھروں میں جب آپ مصلی بچھا کے سجدے کریں گے، خدا کی قسم ہے اللہ آپ کی بیٹیوں کے دل پھیر دے گا۔ جو بندہ کہتا ہے نا میری اولاد نافرمان ہے، بات ہی نہیں مانتی، ان کے سامنے رب کی عبادت کرے، جب وہ تیرے سجدے دیکھیں گے اللہ ان کے بھی دل بدل دے گا، ان کے بھی دل بدل دے گا، ان کی بھی دلوں میں یہ بات آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انہی جملوں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی۔ میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما